السلام علیکم دوستو، اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہے اسرائیلی ریاست کے قیام کی ظالمانہ تاریخ۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ کس طرح انہوں نے چالاکی، مکاری، دھوکے اور ظلم سے فلسطین کی زمین پہ آہستہ آہستہ قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو بے دخل کیا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تقریباً 700 سال تک تو ترکوں نے حکومت کی اس پہ، یورپ پہ اور اس مڈل ایسٹ کے علاقے پہ بھی۔ تو اس تمام جو تھا یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، لیکن پھر ترک حکومت تھوڑی کمزور ہوتی گئی اور سلطنت برطانیہ یا برٹش امپائر جو تھا یہ پھیلنا شروع ہوئی، اس نے طاقت پکڑنی شروع کی۔ تو اس نے جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے وہ فتح کرنے شروع کر دی۔ پھر ایسے ہوا کہ 1932 تک جو ہے نا، تقریباً 1930 تک انہوں نے آل سعود کے ساتھ جو ایک قبیلہ وہاں رہتا تھا فلسطین کے علاقے میں، سعودی عرب کے علاقے میں، وہاں سے ان کے ساتھ مل کر یہ سارا سعودی عرب کا علاقہ بھی فتح کر لیا اور وہاں پر یہ ان کی حکومت قائم کر دی۔ آل سعود جو تھا قبیلہ، اسی لیے اس کا نام بھی سعودی عربیہ رکھا۔ تو 1932 میں یہ سعودی عربیہ قائم ہوا۔ تو فلسطین کا جو علاقہ تھا یہاں پہ برٹش امپائر نے، ان لوگوں نے اپنی فوجیں قائم کر لیں اور یہیں پہ تھے تاکہ پورے مڈل ایسٹ کو یہ کنٹرول بھی کر سکیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی چھاونیاں تھیں یہاں پہ۔ پھر ایسے ہوا کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ تو دوسری جنگ عظیم میں جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا، اس سے پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے تھوڑی ہمدردیاں قائم ہوئیں، اور تو برٹش امپائر نے انہیں ایسے کیا کہ جو بچے کچے یہودی تھے یورپ سے، جرمنی سے، ان کو آباد کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ فلسطین میں آباد کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے یہاں سے جو ہے نا ان کا قیام شروع ہوتا ہے، یہاں سے ان کی آمد شروع ہوتی ہے فلسطین کے علاقے میں۔ اس سے پہلے ان کا کوئی وہاں پہ نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو یوں جو ہے انہوں نے، برٹش امپائر نے ان یہودیوں کو بحری جہازوں کے ذریعے فلسطین میں لانا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ آئے تھے تو ان کی یہ آپ پڑھ لیں، انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ Jewish refugees arrive in Palestine with a banner proclaiming the German destroyed our families and homes, don't you destroy our hopes۔ کہ جرمنوں نے تو ہمارے، یعنی ہٹلر نے تو ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا، آپ ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیریں۔ تو یہ ایک قسم کی بھیک مانگتے ہوئے یہ لوگ آئے ادھر فلسطین میں رہنے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اور آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہ بھی اس کی ہے کہ جب یہ آئے تھے تو ایسے جن کے کپڑے بھی نہیں تھے اور پاؤں بھی ننگے تھے، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ اور یہ آہستہ آہستہ جب آئے تو انہوں نے فلسطین کی سرزمین پہ کیسے قبضہ کیا، یہ پھر میں آپ کو ابھی آگے تاریخ میں اور نقشے کی مدد سے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ جب 1917 کے قریب یہاں پہ کوئی بھی یہودی نہیں تھا، یہ سارا فلسطین کا علاقہ تھا اور اس میں فلسطینی رہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ 1945 کی جو ورلڈ وار جب ہوئی تو انگریزوں نے ان یہودیوں کو یہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ گرین پیچز دیکھ لیں تو یہ یہاں پہ یہودی کی آباد کاریاں انہوں نے شروع کر دیں، کیونکہ یورپ کے اکثر ملکوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا اور ہٹلر سے تو یہ سخت ڈرے ہوئے تھے۔ تو اب جب یہاں پہ ہوا تو ایسے ہوا کہ انگریزوں نے کہا کہ ابھی ان کے لیے ایک یہاں پہ علیحدہ ملک بناتے ہیں۔ یہ آبادی میں تقریباً 8-10% بھی نہیں تھے، لیکن انگریزوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یونین میں ایک قرارداد لے کے گئے اور اس میں نقشہ پیش کیا کہ یہودیوں کو یہ سبز علاقہ جو ہے نقشے میں نظر آ رہا ہے یہ دے دیا جائے۔ یعنی 15-20% ان کی آبادی تھی اور ان کو 60% سے زیادہ کا علاقہ جو ہے دینے کی انہوں نے سفارش کی انگریزوں نے۔ لیکن اس پہ بھی غضب دیکھیں، اور ایسے ہوا کہ جب
قرارداد پیش کی گئی وہاں پہ UN میں، تو یہ اصل میں نقشہ پیش کیا گیا کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا یہودیوں کی آبادی بنانا چاہتے ہیں گرین ایریا میں۔ اس پہ بھی ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسا چکر کیا کہ وہ سارا جو ہے نا اوپر والا حیفا کے اوپر علاقہ اور تل ابیب کے ساتھ یہ سارا علاقہ بھی ان کو کہیں فراڈ کر کے دھوکہ کر کے ان کو دے دیا یہودیوں کو۔ تو یہ گرین علاقہ سارا جو ہے ابھی یہودیوں کے پاس ہے۔ تو ایسے ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ قابض تو ہوتے رہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی آبادیاں جو ہے نئی آبادیاں کرتے رہے۔ پھر 1967 میں یورپ اور امریکن کی مدد سے انہوں نے ایک جنگ بھی لڑی مشرق وسطیٰ کی، جو کہ کافی مشہور ہے۔ اس میں مصر، شام نے بھی حصہ لیا، اور اس میں پاکستانی جو تھے، پاکستانی ایئر فورس نے بھی حصہ لیا۔ تو پاکستانی فوج کو سلام کرتے ہیں ہم کہ اس پوری جنگ میں اسرائیل کے 13 طیارے تباہ ہوئے، جس میں سے 11 پاکستانی پائلٹ نے تباہ کیے۔ تو پھر پاکستانی فوج کے لیے سلوٹ تو بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ پھر اس جنگ کے بعد اور آہستہ آہستہ آبادیاں کرتے کرتے ان لوگوں نے یہ دیکھیں کہ فلسطین کا علاقہ کتنا قبضہ کر لیا اور سکڑ کے اتنا سا رہ گیا ابھی فلسطین۔ تو یہ دوستو انہوں نے اس ظالمانہ طریقے سے قبضہ کیا فلسطین کی سرزمین پہ، اور فلسطینیوں کو بے دخل کرتے رہے آہستہ آہستہ۔ ایک بات ہے کہ یہ اب بھی پاکستان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ پاکستان میں 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ان کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اور ایک اور آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، شاید آپ کو نہ علم ہو، کہ ابھی نندن کے ساتھ ایک اور جہاز بھی مار گرایا گیا تھا، اور اس میں تھا اسرائیل کا پائلٹ۔ وہ اسرائیل کا جہاز تھا، انڈیا کا، لیکن اس میں پائلٹ اسرائیل کا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا تقریباً ایک ہی ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور پائلٹ تھا وہ اسرائیلی تھا۔ تو پہلے تو یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، پاکستان نے بھی چپ کیا اور اس کو جو ہے نا پکڑ کے رکھا ہوا ہے ابھی تک۔ تو پہلے تو نہیں مان رہے تھے، لیکن ابھی جو ہے انہوں نے انٹرنیشنلی تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا پائلٹ پاکستان کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیں اخبار میں، یہ ان کا ایک اخبار ہے کہ پاکستان شوڈ ریٹرن آور پائلٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار پھر پاکستانی فوج کو ہیں کہ ایک آیا تھا، اس کو بھی ہم نے صحیح پکڑا ہے، لیکن اب چونکہ امریکہ اس کے پیچھے ہے تو زیادہ تر کارروائی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن چلیں پھر بھی پاکستان ان کی آنکھوں میں اس لیے کھٹکتا ہے، اس لیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا یہ بولتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں اسرائیل کی ظالمانہ حکومت کیسے قائم ہوئی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔